اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون، جزا اللہ تعالی عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹانے کا حکم دیتا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹانے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، یہ عمومی حکم ہے اور اس میں کسی فرد واحد یا جماعت کو خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ادائے امانت کا عام فہم مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی چیز بطور امانت یا ودیعت رکھی ہے تو اسے معین وقت پر واپس کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی الید ما اخذت، یعنی جو چیز بطور امانت یا ودیعت وصول کی ہے اسے اسی طرح واپس کر دو۔ الامانات مودات، امانت ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی امانت لے کر واپس نہیں کرتا تو گویا اس نے خیانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اذا اؤتمن خان، یعنی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص میں امانت نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ گویا امانت اتنی اہم ہے۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہذہ الآیات من امہات الاحکام تضمنت جمیع الدین والشرع، یہ آیت قرآن کریم کے اہم ترین احکامات میں سے ہے۔ اس کے ضمن میں دین اور شریعت کی تمام تفصیلات سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ ادائے امانت سے مراد یہاں صرف یہی نہیں کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں واپس کر دے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے۔ عبادات بھی امانت میں ہیں، ان کو صحیح وقت پر اخلاص نیت سے شرائط و قیود کے پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس امر کی تعمیل ہے۔ اگر آپ کو اقتدار و حکومت حاصل ہے تو غریب و امیر، قوی و ضعیف میں مساوات قائم کرنا، عدل کے ترازو کو تمام مخالف رجحانات کے باوجود برابر رکھنا، حکومت کے عہدوں پر تقرر کے لیے کنبہ پروری اور دوست نوازی کی بجائے صرف اہلیت و قابلیت کو معیار قرار دینا بھی اس حکم کی تعمیل میں داخل ہے۔
مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جملہ کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں. مثلا ایک یہ کہ جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اس کو اس کی امانت ادا کر دو. زید کی امانت بکر کے حوالے نہ کرو. امانت کا دوسرا مطلب ذمہ دارانہ مناسب ہے، یعنی حکومت کے ذمہ دارانہ مناسب انہی کے حوالے کرو جو ان مناسب کے اہل ہوں. نااہل، بے ایمان، بد دیانت اور راشی قسم کے لوگوں کے حوالے نہ کرو. اس لحاظ سے یہ مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہے، کیونکہ بدکار لوگوں کی حکومت سے ساری قوم کی اخلاقی حالت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. امانت کا تیسرا مطلب حقوق بھی ہے، یعنی تمام تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ کے ہوں یا بندوں کے، سب کے حقوق بجا لاؤ. کسی حکومت کے استحکام کی یہ پہلی بنیاد ہے، اور انہی حقوق کی عدم ادائیگی سے فساد رونما ہوتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. حکومت کے استحکام کی دوسری بنیاد عدل و انصاف ہے، لہٰذا کسی قوم سے دشمنی تمہارے عدل و انصاف پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ یہود نے صرف اسلام دشمنی کی بنا پر مشرکوں سے کہہ دیا تھا کہ تم دینی لحاظ سے مسلمانوں سے بہتر ہو، حالانکہ مسلمانوں کی پاکیزہ سیرت اور مشرکوں کے کردار میں فرق اتنا واضح تھا جو دشمنوں کو بھی نظر آ رہا تھا، اور خود یہود بھی اس حقیقت حال سے پوری طرح آگاہ تھے. انصاف سے فیصلہ کرنا اور انصاف کی بات کہنا بہت بلند درجہ کا عمل ہے. ناظرین، عدل و انصاف کے بارے میں احکامات قرآن مجید میں متعدد بار یہ احکامات ملتے ہیں. آیت مذکورہ کے علاوہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو، عدل کرو. اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے. اسی طرح پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں کچھ اس طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کر سکو. عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو.
ناظرین اسی طرح پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین عدل و انصاف کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، آئیے احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الامارات باب فضیلت الامیر العادل میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلہ میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ان ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے، اور واضح رہے کہ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ پھر ابن ماجہ کتاب الاحکام میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر بخاری شریف کتاب الاذان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں رکھے گا، اور یہ دن ایسا ہوگا جب اور کسی جگہ سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل یعنی انصاف کرنے والے حاکم کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ چوتھے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے اور آخرت میں موت نے جدا کر دیا۔ 5ویں وہ شخص جسے کسی کی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ 6 وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ 7ویں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، یہ انتہائی اچھی بات ہے اور وہ تمہیں اچھی بات کی ہی نصیحت کرتا ہے۔
اس کے احکام پر عمل کرو گے تو تمہارا نظام درست ہو جائے گا، تمہاری سوسائٹی پاک ہو جائے گی اور تم بلا خوف و خطر خوشحالی کی زندگی بسر کرو گے۔ بے شک وہ سمیع و بصیر ہے، وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن قول کو سنتا ہے اور ہر شخص کا قول و فعل اس کی نظر میں ہے۔ ناظرین، یہ تھی عدل و انصاف کے بارے میں آج کی آیت کریمہ، جس کی تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کس طرح عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہمیں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ حکام بالا سے بھی یہی امید ہونا چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ آج انصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ آج عدل و انصاف یہاں پر ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہوں، ایسے حکام موجود ہوں جو عدل و انصاف سے کام لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگ سامنے لا سکیں جو ان صفات کے مالک ہوں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔